ہم سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں اور بے شمار درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام۔ تو آج یہ عنوان لینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میڈیا کے بعض گوشے اور پھر دشمنان اسلام کی طرف سے لوگ بار بار جو ہے اس نام کو چرچے میں رکھ رہے ہیں اور پھر مسلمان اس پر اپنا ریاکشن بھی دے رہے ہیں۔ تو اس بیچ خیال کن چیزوں کا رہنا ہے مسلمانوں کو خاص کر کہ ہمارے نبی کی محبت ہمارے لیے سب سے عظیم ہے، لیکن ہم سے کہیں جذبات میں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم خود نبی کے نام کا احترام چھوڑ دیں، کہیں ہم سے ایسا نہ ہو جائے کہ ہم خود نبی کے نام کی بے حرمتی کرے، بے ادبی کرے۔ تو انشاءاللہ آج کے خطبے میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کی اہمیت کیا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو جو ہے آج کے خطبے میں جو باتیں آپ کے سامنے آئے گی اس کے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات وہ یہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور تعظیم، اس کی اہمیت کیا ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر کہ غیر مسلم جو مورخین گزرے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا کہتے ہیں۔ تیسری بات جو گستاخ رسول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہے، یا سیرت نبوی جب پڑھتے ہیں تو نبی کے دور میں ان لوگوں کا کیا انجام ہوا، اور پھر گستاخ رسول کی جو سزا ہے وہ کیا ہے، اور پھر یہ سزا کون دیں گے، اور آخری بات وہ یہ کہ یہ جو گستاخ رسول کے جو واقعات ہمارے سامنے بار بار آتے رہتے ہیں تو یہ لوگ جو الگ الگ طریقے سے گستاخی کر رہے ہیں تو ہم وہ بھی دیکھیں گے کہ کیسے کیسے جو ہے الگ الگ ناحیے سے جو ہے رسول اللہ کی گستاخی ہو رہی ہے، اور پھر یہ لوگ یہ گستاخی کرتے کیوں ہیں، اور آخری بات وہ یہ کہ مسلمان اس پر کیا ریاکشن دے رہے ہیں اور ہمارا اس پر ریاکشن کیا ہونا چاہیے، کیسا ہم جو ہے ہمارا رد عمل ظاہر کرے۔ تو یہ چند باتوں کے جو ہے ارد گرد میرا بیان رہے گا پورا۔ سب سے پہلی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور تعظیم، جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں سورہ فتح آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا تاکہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول اللہ کی مدد کرو اور پھر رسول اللہ کا ادب کرو، احترام کرو، تعظیم کرو۔ وَتُعَقِّرُوهُ، وَتُعَقِّرُوهُ کا معنی ہوتا ہے کہ نبی کا احترام لازم ہے، اور نبی کا احترام کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ نبی کا احترام کرو۔ وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تو اس آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی کتنی اہمیت ہے، ہم کو کتنا جو ہے احترام کرنا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگیوں پہ جب نظر ڈالتے ہیں کہ کیسے وہ صحابہ اکرام نبی کی عزت کرتے تھے، نبی کا احترام کرتے تھے، نبی کی تعظیم کرتے تھے، ایک واقعہ انشاءاللہ دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے، وہ یہ کہ عروہ بن مسعود ثقفی یہ قریش کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے آئے تھے صلح حدیبیہ کے سلسلے میں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور صحابہ کا احترام دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ادب اور آپ کی تعظیم دیکھی، تو واپس لوٹے مکہ اور آواز لگائی کہ اے قریش مکہ، جان لو میں کئی بادشاہوں کے جو ہے دربار میں گیا ہوں، میں کئی بادشاہوں سے ملا ہوں، میں کسرا کے دربار میں گیا، میں جو ہے بڑے بڑے روم کے جو ہے بادشاہوں کے دربار میں گیا، میں نجاشی کے دربار میں گیا، لیکن ایسی تعظیم، ایسا احترام جو ان کے صحابہ نبی کی کرتے ہیں میں نے کوئی درباریوں کو، کوئی جو ہے بادشاہ کے قریبی لوگوں کو نہیں دیکھا ویسی کرتے ہوئے۔ یہ صحابہ نبی کی بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں، یعنی غیر بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعظیم کی گواہی دے رہے تھے، احترام کی۔
تو یہ جو ہے صحابہ کرام کا احترام تھا۔ تو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے، لیکن آپ کی سنتیں، آپ کے احادیث، آپ کے احکامات ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے سنتوں کی، آپ کے حدیثوں کی، آپ کے احکامات کی ہم احترام کریں، عزت کریں اور اس پر عمل کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم احترام کریں، تعظیم کریں۔ آئیے اصل بات کی طرف آتے ہیں، وہ یہ کہ گستاخ رسول کا انجام کیا ہے۔ اب یہ احترام چھوڑ کر اگر آپ اس کے اپوزٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کریں گے، آپ کی شان اقدس میں گستاخی کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں گے، تو کفار و مشرکین جو تھے نبی کے دور میں، وہ الگ الگ طریقے سے کئی باتیں کہتے تھے۔ کبھی کہتے تھے جادوگر ہے، کبھی کہتے تھے کائن ہے، کبھی کہتے تھے جو ہے یہ استہادہ کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، بولتے تھے کذاب ہے، جھوٹے ہے، ویسے ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، بہت ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بیان کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوم کرتے تھے، بار بار آپ کو جو ہے گالیاں بکنے کی اور آپ کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو اس میں ابھی ہم کو جو دیکھنے کو مل رہا ہے وہ اکثر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے مذاق اڑانے کی، آپ کی ذات کا مذاق بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یاد رکھیے، تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت بڑا جو ہے برا انجام کیا۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں سورہ احزاب میں کہا، ان الذین، بے شک جو لوگ، یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب مہین دیں گے۔ یعنی عذاب مہینہ کیا ہے؟ رسوا کرنے والا عذاب ملے گا۔ وہ لوگ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے، جو ہمیشہ آپ کے پیچھے لگے رہتے تھے، اس میں پیش ابو لہب کا نام آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابو لہب نے جب گستاخی کی تو قرآن مجید کی ایک آیت ہمیشہ یاد رکھیے، جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، بے ادبی ہوتی ہے، تو یہ آیت ہم کو ضرور یاد رکھنی چاہیے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 95، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم ہی کافی ہے آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے۔ یعنی اگر مسلمان اٹھ کر دفاع نہیں کریں گے، مسلمان اٹھ کر اگر جواب نہیں دیں گے، مسلمان اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے، اس سے پہلے ہی اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ ہی کافی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے گا، اللہ انہیں زمین پہ بھی رسوا کرے گا، اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں بھی رسوا کرے گا۔ آئیے چند لوگوں کی مثالیں دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے ہم مثال دیکھتے ہیں ابو لہب کی۔ ابو لہب جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیے، صفا پہاڑی پر پورے لوگوں کو جمع کیا، جمع کر کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی کی جو ہے گستاخی کرنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے بدتمیزی کرنے والا ابو لہب اٹھا اور کہنے لگا، تبا لک یا محمد، اے محمد تم برباد ہو جاؤ، کیا اس کے لیے ہم کو جمع کیے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جیسا میں بھی آیت پڑھا آپ کے سامنے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ایسا استہادہ اڑانے والوں کے لیے، نبی کو تکلیف دینے والوں کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا سورہ نازل کیا اور کہا، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ بے شک ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اور جب پورا سورہ ہم پڑھتے ہیں تو آگے اللہ تعالیٰ نے ام جمیل، ابو لہب اور ام جمیل رسول اللہ کے پڑوسی تھے، بار بار تکلیفیں دیتے تھے، بار بار ستاتے تھے، تو اللہ نے دونوں کی بربادی کا اس سورے میں اعلان کیا۔ اس سورے کے نازل ہونے کے بعد بھی لگ بھگ 8 سال تک جو ہے ابو لہب زندہ رہا، لیکن کبھی بھی اس نے یہ کوشش نہیں کی کہ اس آیت کے، اس سورے کے خلاف جا کر کہ میرے اوپر تو پھٹکار نازل ہوئی ہے، میں اسلام قبول کر لوں گا۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیتا تو سورہ لہب کو جو ہے وہ ڈسپروف کر سکتا تھا۔ علماء بتاتے ہیں کہ اس کو توفیق ہی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سورہ نازل کر دیا تھا کہ وہ برباد ہوگا، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اور ام جمیل کے حوالے سے بھی یہی کہا، دونوں کا حشر بہت برا ہوا، کیونکہ دونوں بھی رسول اللہ کو تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ اور پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ ابو لہب جب جنگ بدر کے ہارنے کا صدمہ اس کو پہنچا تو اس کو بیماری لگ گئی، اور بیماری لگی، اس طرح مرض پہ جو ہے بیمار ہو گیا، بستر پر پڑا رہا، اور اس کے جسم سے ایسی بدبو آنے لگی، ایسی بدبو آنے لگی کہ اس کے قریبی لوگ اسے پکڑ کر خبر میں نہیں اتار رہے تھے۔
بلکہ کچھ لوگوں کو بلائے تو وہ جو ہے لکڑیاں لے کے ابو لہب کی جو ہے لاش کو ڈھکیل کے خبر میں ڈھکیل دی، لکڑی سے اس کے جسم کو ڈھکیل کے اس کی خبر میں اسے اتار دیے۔ تو یہ جو ہے انجام ہے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے، رسول اللہ سے بے ادبی کرنے والوں کا۔ اس کی ایک مثال ہے ابو لہب۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ، ایک بہت بڑی لسٹ ہے جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، کیسے کیسے ان کے ساتھ انجام ہوا۔ میں کچھ آپ کو اشارے دیتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ جیسے ہم نے نام سنا تھا کعب بن اشرف، یہودی، اللہ کے نبی نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ محمد بن مسلمہ، یہ اٹھے اور بہت اچھی پلاننگ کی کہ اس کو کیسے مارا جائے، کیونکہ یہ رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے۔ وہ جو ہے اس کے قریب پہنچے، اس کی تعریفیں کی۔ ایک طویل واقعہ ہے، بڑا خوشبو عطر لگا کر باہر نکلا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہاری خوشبو سونگھ سکتا ہوں؟ تو وہ جو ہے بادشاہ بڑی جو ہے نام میں آ گیا کہ میری تعریف ہو رہی ہے۔ جیسا ہی اس کے بالوں کی خوشبو سونگھنے کی کوشش کی، بالوں کو پکڑا، ساتھی کو کہا کہ میں اس کے بالوں کے ساتھ اس کے سر کو پکڑ لوں گا اور اسے قتل کر دوں۔ جیسا ہی قتل کیے، پہنچے رسول اللہ کی بارگاہ میں، کہا اے اللہ کے نبی، ہم نے کعب بن اشرف کا قتل کر دیا۔ تو یہاں پر جتنے بھی گستاخی کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پیش رہتے تھے دفاع کے لیے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہم کو ملتا ہے ابو رافع، یہ بھی یہودی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن اتیق ایک صحابی کو بھیجا۔ حالانکہ یہ جو یہودی تھا بڑا پیسے والا تھا اور بہت زیادہ مالدار تھا، تو قلعے کے اندر رہتا تھا، یہ اس کے پاس پہنچنا آسان نہیں تھا، بہت مشکل تھا۔ تو یہ صحابی نکلے پورے ساتھیوں کے ساتھ اور ہمت کا مظاہرہ کیے۔ ساتھیوں کو کہا کہ تم قلعے کے باہر رہو، میں اندر چلا جاؤں گا۔ ایسے تیسے اندر داخل ہو گئے تو درباریوں نے سمجھا کہ ہمارا ہی آدمی ہے، بھائی اندر آ جائیے ورنہ ہم لوگ دروازہ لگا رہے ہیں تمام قلعے کا۔ تو ان کی باتوں پر آگے بڑھے اور دروازہ لگانے کا جو ہے انہیں کہا کہ اندر چلے گئے۔ اس کے بعد دیکھا کہ یہ پورے درباریوں کے جو دروازوں کے چابیاں ہیں یہ لوگ رکھتے کہاں پر ہیں۔ تو پھر عبداللہ بن اتیق کتنے ہوشیار صحابی تھے، ان چابیوں کو لے لیا اور پھر آہستہ آہستہ ایک ایک قلعے کے دروازے کو پار کرتے جاتے، اندر سے دروازہ لگاتے جاتے، یہاں تک کہ وہ ابو رافع کے پاس پہنچ گئے۔ اور ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ ابو رافع کہاں پر ہے۔ تو انہوں نے آواز لگائی ابو رافع کو، جیسا ہی آواز لگائی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ تھا، اٹھا، اس پر جو ہے حملہ کیا، اس کو زخمی کیا۔ پہلی وار میں نہیں مرا، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو زخمی کیا۔ ایسے ہی کرتے کرتے یہاں تک کہ اس کا قتل کیا۔ پھر اس قلعے کے باہر نہیں نکلے جب تک کہ قلعے سے یہ اعلان نہیں ہوا کہ ابو رافع کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد جب واپس آئے تو اللہ کے نبی کو کہا، اللہ کے نبی میرے پنڈلی میں جو ہے زخم آ گیا ہے، میں نے ابو رافع کو جو ہے کام تمام کیا ہے۔ تو یہ گستاخوں کا انجام تھا رسول اللہ کے دور میں۔ اس کے بعد جو ہے ایک نابینا صحابی کا واقعہ ہم کو ملتا ہے۔ ان کی بیوی جو ہے بہت زیادہ ان کی خدمت کرتی تھی، ان کو بہت پیارے بچے بھی تھے، لیکن وہ رسول اللہ کو گالیاں دیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے کی جو شکایت تھی وہ صحابی کو پسند نہیں آئی، انہوں نے اپنی بیوی کو مار ڈالا۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی نے کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو بڑے تھر تھرا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی میری محبوبہ تھی، بہت چاہتا تھا، میرے بچے بھی اس سے تھے، لیکن یہ آپ کو گالیاں دیا کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اس کے خون کی کوئی جو ہے حیثیت نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کو گالیاں دیتی تھی۔ اسی طریقے سے اتیبہ ابو لہب کا بیٹا تھا، یہ جو ہے رسول اللہ کو جو ہے گالیاں دیا کرتا تھا، آپ کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کیا تو اللہ کے نبی نے بد دعا دی، کہا کہ اے اللہ تیرے کتوں میں سے کتا ابو لہب کے بیٹے اتیبہ کے پیچھے لگا دے۔ تو جیسا ہی بد دعا ملی، ابو لہب بیٹے کو لے کے شام کے سفر پر جا رہا تھا اور ابو لہب کو یقین تھا کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگی ہوئی ہے۔ تو تمام لوگوں کو بولا کہ دیکھو تم لوگ جہاں رہتے ہو میرے بچے کی اچھے سے حفاظت کرو۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ وہ لوگ بڑا گھیرا ڈال کے بیچ میں اسے سلائے، لیکن جنگل میں سے جو ہے وہاں سے ایک شیر آیا، آنے کے بعد کیا ہوا کہ وہ تمام لوگوں کو چھوڑ دیا جو اس کے پروٹیکشن میں بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ وہ اتیبہ پر ہی حملہ کیا۔ صحیح بخاری کا واقعہ۔ تو یہ جو ہے گستاخ رسول اور نبی کی شان میں بے ادبی کرنے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہجوم کرنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں کا انجام تھا جو اس دور میں ہوا۔ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے، جنگ بدر میں تھا، دو چھوٹے بچے اٹھ کر پوچھا، معاذ اور معوذ نام کے، اپنے چچا سے پوچھا، اللہ کے نبی یہ جو آئے میرے چچا، یہ ابو جہل اس میں کون ہے؟ ہم سنتے ہیں کہ یہ نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ وہ سوچے کہ یہ لوگ کیوں پوچھ رہے ہیں، تمہارا اس سے کیا کام؟ بولے آپ بتائیے کون ہے؟ بولے یہ ابو جہل ہے۔ سامنے دو چھوٹے بچے گئے اور اس کو مار ڈالا۔ یہ جنگ کے اندر کا واقعہ ہے۔
تو ابو جہل اس وقت میں کہہ رہا تھا کہ ارے مجھے اتنا تکبر تھا اسے، ارے مجھے کوئی مارنا بھی تھا تو کوئی بڑا شخص مارتا، یہ کیا بات ہے کہ مجھے بچوں نے مار دیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بھی گستاخی کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر رسوا کیا، ذلیل کیا۔ ایک اور واقعہ ہم کو ملتا ہے، وہ ہے ایران کا بادشاہ کسریٰ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے نبی نے اس کو خط بھیجا کہ اسلام کی دعوت لکھ کر، اللہ کے نبی جب بادشاہوں کو خطوط بھیج رہے تھے اس میں خط بھیجا اور اس میں اسلام کی دعوت اللہ کے نبی نے پیش کی۔ تو وہ بادشاہ جو ہے بڑا تکبر والا تھا، دیکھا کہ اس میں بسم اللہ ہے، اللہ کا نام اوپر ہے، اور من محمدن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اوپر ہے، اور دیکھا کہ اس کا نام بہت نیچے ہے، تو جو ہے غصے میں آیا اور جو ہے خط کو پھاڑ دیا، پھاڑ کر اپنے پیروں تلے جو ہے اسے کچل دیا۔ سفیر واپس آئے اللہ کے نبی کے پاس، آ کر کہا اے اللہ کے نبی، کسریٰ کے بادشاہ نے جو ہے ایسا ایسا کیا ہے۔ سارا واقعہ اللہ کے نبی نے سنایا، اس کا نام تھا خسرو پرویز۔ تو کہا بڑی نافرمانی کی آپ کے خط کی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ کے نبی نے بد دعا دی، اے اللہ جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے، اے اللہ تو اس کی سلطنت کو پھاڑ دے۔ جیسا ہی اللہ کے نبی کی بد دعا ہوئی، کچھ ہی وقفے کے بعد جو ہے یہ جو کسریٰ کا بیٹا تھا، شیرویہ اس کا نام تھا، وہ اٹھا، اپنے باپ کو قتل کیا، باپ کو قتل کر کے باپ کی حکومت لے لیا پوری۔ لگ بھگ 18 بچے جو ہے اس بادشاہ کے اس کے سامنے قتل کیے گئے۔ انہی کے لوگوں میں اختلافات ہوئے اور یہ ایک دوسرے کو تباہ کیے۔ بعد میں خود اس کا بیٹا جو ہے حکومت پر بیٹھ گیا اور اس طریقے سے کسریٰ کا، خسرو پرویز کا جو ہے خاتمہ ہوا۔ تو سیرت پڑھانے والے علماء جو ہے بتاتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، نہ صرف اس کی جان بلکہ اس کی حکومت، اس کی کرسی، اس کی مال، اس کا دولت، اس کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جو ہے نشت و نابود کر دیتے ہیں، جیسے یہاں پر جو ہے کسریٰ کے بادشاہ کے ساتھ ہوا۔ اور پھر اسی طریقے سے یہ تو تھا وہ لوگوں کا حال جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں دی، اور جو دنیا میں بچ گئے ان کو خبر نے بھی قبول نہیں کیا۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، عیسائی تھا، اسلام قبول کیا، بعد میں اسلام سے مرتد ہو گیا۔ مرتد ہونے کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یاد کر لیا تھا، تو لوگوں میں جا کے یہ بولتے پھرتا کہ جو ہے مجھے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو میں نے لکھ کر دیا ہے انہیں وہی بیان کرتے ہو، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی تعلیم نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اور اس وقت کے لوگوں نے دیکھا، جب وہ مرا لوگوں نے لے جا کر اسے قبر میں دفن کر دیا۔ جیسا ہی قبر میں دفن کیا، زمین نے اس کو واپس پھینک دیا۔ تو لوگ سمجھے کیونکہ یہ مسلمان اس کے خلاف ہے، شاید وہ لوگ اس کی خبر کو جو ہے توڑ رہے ہیں، اسے باہر نکال رہے ہیں۔ دوسری مرتبہ دوسری طرف جو ہے خبر کھودے اور ڈوغن کیے خبر کو، دوسری مرتبہ جو ہے دفن کیے۔ دوسرے دن آ کر دیکھا تو وہی منظر ہے، سمجھے کہ پھر سے یہی شرارت ہوئی۔ تیسری مرتبہ آئے، آ کر جو ہے خبر کو پھر سے جو ہے تیسری مرتبہ اور ڈوغن کھودے اور دفن کیے۔ پھر دیکھا کہ اس کی لاش اوپر آ گئی ہے، تب سب لوگوں نے سمجھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ عذاب ہے۔ جو لوگ دنیا میں بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں قبر کے گڑھے سے عذابات ان کے شروع کر دیے۔ اور پھر اسی طریقے سے بات کو مختصر کرتے ہوئے وہ یہ کہ جو لوگ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس کا شرعی حکم قرآنی آیات کے حساب سے، قرآنی نصوص کے حساب سے، احادیث مبارکہ کے حساب سے، اور عمل صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور فتاوی ائمہ، چاروں ائمہ کے فتووں کے مطابق، اور اجماع امت اور تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، وہ واجب القتل ہے، اس کا قتل جو ہے واجب ہے۔ اور اس بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے یا آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہو، وہ مسلمان ہو یا کافر، اس کا قتل واجب ہے۔ اور وہ کہتے ہیں میری رائے کے مطابق اسے توبہ کی بھی وقت جو ہے ٹائم نہیں دینا چاہیے۔ اور اس بارے میں اگر ہم کو تفصیل سے پڑھنا ہے کہ یہ قتل کرنے کی دلیل کہاں سے آ رہی ہے، یہ کیا جو ہے مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، تو اس میں شیخ ابن تیمیہ کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے الصارم المسلوم علی شاتم الرسول۔ کتاب کا نام ہی انہوں نے کیا رکھا؟ الصارم، صارم کہتے ہیں تلوار کو، اور الصارم المسلول، مسلول کہتے ہیں ننگی برہنہ تلوار، شاتم کہتے ہیں نبی کو گالی دینے والے کو۔ تو انہوں نے کہا کہ ننگی تلوار نبی کو گالی دینے والے کے سر پر،
کہا کتاب کا نام لکھا الصارم المسلول علی شاتم الرسول. اگر اس کو پڑھیں گے تو انہوں نے یہاں پر بڑے دلائل جمع کیے کہ کیسے جو ہے جو گستاخی کرتے ہیں کہ وہ کیسے واجب القتل ہوتے ہیں. امام مالک کہتے ہیں کہ اس امت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے جس کے نبی کو گالیاں دی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے عام اہل علم کا مذہب یہی ہے کہ جو شخص بھی رسول اللہ کو گالی دے گا خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، اس کا قتل جو ہے واجب ہے. اب سوال ایک آئے گا کہ بھئی سزا دیں گے کون؟ نہیں میں واقعہ سنا صحابی کا، انہوں جا کے ایسا کرے تھے، نہیں میں بھی اب جو ہے کچھ کرتا ہوں اس کے اوپر. تو اپنے لوگوں کو جو ہے ایسے غلط ریاکشن اور غلط معنی مطلب سمجھنے کی بڑی عادت ہے. کیونکہ خطبے میں کیا کرتے، آدھا سوتے آدھا ہوشیار رہتے. وہ جو شروعات کی باتیں ہیں ایسا مارے ایسا قتل کرے قتل واجب ہے وہ سن لیتے. اب آگے جو بات آ رہی ہے کہ بھئی کون لیں گے اس کا بدلہ، اگر اس وقت میں سوتے بیٹھ گئے سمجھیے تو پھر آدھا مسئلہ سمجھ میں آتا. تو انشاءاللہ پورے جاگ رہے. دوسری بات یہ ہے کہ سزا دیں گے کون؟ سزا دیں گے جو حاکم وقت ہے. اگر اسلامی حکومت ہے تو مسلمانوں کے حاکم کی ذمہ داری ہے کہ اس کو جو ہے قتل کرے. یہ عام چلتے پھرتے انسان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اٹھے اور جو ہے قتل کرے. اب اگر جو اسلامی مملکت میں نہیں رہ رہے وہ لوگ کیا کریں گے؟ تو جہاں پر جمہوریت ہے، جہاں پر جو قانون چلتا ہے اس قانون کے دائرے میں رہ کر آپ کی جتنی پاسبلٹی ہے، جتنی ممکن کوشش ہے اس کو آپ اختیار کرتے ہوئے آپ سزا دلوائیں گے. یہی اس کی جو ہے آخری حد ہے. اس سے بڑھ کر اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اس کے کام کا ذمہ دار ہے. شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جو گنجائش ہے وہ حاکم کے لیے ہے، وہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس بات کو بتانے کے بعد اگلی بات وہ یہ ہے کہ جو لوگ گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، یہ صرف ایک بیان دے دیے اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ کئی طریقوں سے جو ہے گستاخی ہوتی ہے. جیسے کہ کارٹونز بنائے جاتے ہیں، فلمز بنائے جاتے ہیں. 2005 میں آپ نے دیکھا ہوگا ڈنمارک میں جو ہے کارٹونز بنائے گئے. انوسینس آف مسلمز کے نام سے جو ہے فلم بنائی گئی. فتنہ کہہ کر ڈچ لینگویج میں ایک فلم بنائی گئی. تو اس کے پیچھے یہودیوں کی ایک بڑی سازش ہے کہ بہت سارا مال خرچ کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شخصیت کو خراب کیا جائے لوگوں کے سامنے. تو پیسہ لگا کر کتنا وہ لوگ کوشش کر سکتے ہیں، ریسورسز کو اختیار کرتے ہوئے وہ کوشش کرتے ہیں گستاخی کی. اچھا یہ تو جو ہے یہودیوں کی طرف سے آ رہا. اور کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ کی گستاخی اور بے ادبی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ کے حدیثوں کو نہ مانا جائے. اس پر بات نہیں ہوتی. جیسے کہ اہل قرآن ہے، منکرین حدیث، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث کی حفاظت ہی نہیں ہوئی. یہ بھی جو ہے رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہے کہ آپ حدیث کو ہی نہیں مان رہے. یہ عملی گستاخی ہے، بلکہ آپ ہر وقت ہر دن رسول اللہ کی حدیثوں کا انکار کرتے پھر رہے. اسی طریقے سے سنت کا مذاق بنانا. سنت کا مذاق بنانے میں کیا ہے؟ نہیں نبی کی میں گستاخی نہیں کروں، نبی کی بے ادبی نہیں کروں، لیکن نبی کی جو سنت ہے میں اس کا مذاق اڑاتا ہوں پورا. کیسا مذاق اڑاتے؟ داڑھی کا مذاق اڑاتے، ٹخنے کے اوپر لباس جو پہنتے لباس کا مذاق اڑاتے، اور جو بہنیں حجاب کرتے ان حجاب کا مذاق اڑاتے کہ بھئی اتنی چھوٹی بچی کو حجاب کرانا ہے کیا؟ ارے آپ کیوں بھی سے داڑھی چھوڑ لیے؟ ارے یہ کیا ٹخنے کے نیچے پہن لیے؟ رکشے والے دکھ رہے آپ. تو یہ سنتوں کا مذاق، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا مذاق، یہ بھی نبی کی گستاخی ہے، یہ بھی نبی کی بے ادبی ہے. ہم کو اس پر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور ہم کو ہماری اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے جو لوگ کرتے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سب جو دشمنان اسلام ہے وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہم کو وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت ساری اس میں وجوہات ہے. پہلی ایک وجہ جو مشہور ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ وہ مشہور ہونے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں تاکہ انہیں شہرت مل جائے. کیونکہ اگر دوسرے مذہبوں کے بارے میں بولیں گے تو کوئی ریاکشن نہیں آئے گا، کچھ بھی جو ہے شہرت نہیں ملے گی. اسلام کے خلاف بولیں گے تو جلدی ریاکشن ہوگا اور جلدی ہمیں شہرت مل جائے گی. بعض علماء نے کتابوں میں لکھا اسلام کے خلاف جتنے پروپیگنڈے آج تک کیے گئے ہیں، اگر ایسی مہم کسی اور مذہب کے تعلق سے کی جاتی تو وہ مذہب دنیا کے نقشے میں بھی نہیں رہتا. بولے یہ اسلام کی حقانیت ہے، یہ اسلام کی سچائی ہے کہ اتنے اٹیک کے بعد بھی اسلام اپنے پورے زور و شور کے ساتھ اور پوری جو ہے فاسٹ پورے جو ہے ویسٹرن کے اندر اسلام جو ہے پھیل رہا ہے. یہ اسلام کی سچائی ہے، یہ اس کی حقانیت ہے. اور ایک وجہ کیا ہو سکتی ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کو تکلیف دی جائے، کیونکہ مسلمانوں کو اگر تکلیف دینا ہے تو ان کی نبی کی شان میں گستاخی کرو، ان کو تکلیف پہنچے گی. اس لیے بھی جو ہے لوگ گستاخی کرتے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے گستاخی کیوں کرتے ہیں؟ مسلمانوں کے نام کو بدنام کرنے کے لیے. کیونکہ جب گستاخی کی جائے گی تو یہ وہ سب کام کریں گے جو انہیں جو ہے منع کیا گیا ہے.
پروٹیسٹ کریں گے، لڑنے نکل کے آئیں گے، غلط ریاکشنز دیں گے، جس کی وجہ سے اور عام لوگوں کے بیچ میں ان کا جو ہے نام خراب ہوگا. تو اس کے پیچھے بھی ایک سازش ہے. اور پھر اسی طریقے سے جو عام لوگ ان وجوہات کی وجہ سے نہیں کرتے، یا تو جہالت میں کر رہے ہیں یا پھر اسلام کے تعلق سے انہیں بغض ہے. یہ وجوہات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے کی جو اکثر لوگ کرتے ہیں. ریاکشن کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم کو رد عمل ظاہر کرنا چاہیے؟ بھائی میری استطاعت کے مطابق میں کیا کروں اس مسئلے کے اوپر، کیونکہ اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں میرے بندے پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو میری طاقت میں کیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. اس سے پہلے بتانے سے پہلے اکثر لوگ جو کرتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں دیکھیے. اب سب سے پہلے جو ہے دوسروں کے مذاہب کو گالی گلوچ کرتے، جو کہ سختی سے منع ہے شریعت کے اندر. اور دوسرا ان کے معبودان باطلہ کو گالی دیتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ تم ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو ورنہ وہ تمہارے سچے اللہ کو گالی دیں گے، بولے قرآن میں. اور پھر اسی طریقے سے معصوم لوگوں کو تکلیفیں دینے کا جو ہے ریاکشن میں ہمارے پاس کیا رہتا، گستاخی. کوئی اور کرتا، ہم پورے معصوم لوگوں کو جو ہے تکلیف میں ڈال دیتے، بسس کو جلاتے، پتھر بازی کرتے، اور پھر اسی طریقے سے ٹائروں کو جلاتے، لوگوں کی جو ہے ٹریفک جام کرتے، لوگوں کے بیچ میں اور اپنی امیج کو خراب کرتے. جو دشمن چاہ رہا تھا وہی جو ہے ہمارا ریاکشن ہو رہا ہے. اس سے جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اور ہمارا نام بدنام ہوگا. جو وہ سازش میں ہم کو پھنسانا چاہ رہا تھا، بالکل اس سازش میں مسلمان پھنس چکے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے کرنا کیا ہے، ایک شاعر نے کہا تھا دین کی فکر کر نادا قیامت ڈھانے والی ہے، تیرے بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. تو ہم کو ایسے وقت میں دین کی صحیح خدمت کرنا ہے. کیا کرنا ہے ایسے وقت میں؟ غیر مسلمان انتظار میں ہے کہ اب گستاخی ہو رہی ہے، ان کے اسلام کے بارے میں ایسا کہا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا کیا ریاکشن اس کے اوپر ہوتا ہے. تو ایسے وقت میں ایک سعودی عرب کے عالم ہیں شیخ صالح المنجد، جب انہوں نے دیکھا کہ ڈنمارک میں ایسا گستاخی کی گئی ہے تو انہوں نے ایک انعام کا جو ہے اعلان کیا. کہا کہ جو کوئی سیرت کے اوپر کتابیں لکھیں گے، جس کی کتاب بھی سب سے بیسٹ رہے گی، اور انہوں نے سیرت کی کوئز چلائی کہ جو کوئی اس میں حصہ لے گا ان کو انعامات دیے جائیں گے. اور اس میں کہا خاص کر ڈنمارک والے اگر اس میں حصہ لیں گے تو انہیں زیادہ انعامات دیے جائیں گے. نتیجے میں کئی لوگ ڈنمارک کے لوگ نبی کی سیرت پڑھنا شروع کیے، یہاں تک کہ نتیجہ یہ نکلا کہ کئی لوگ اسلام میں داخلہ لے لی. تو میری تقریر کا خلاصہ یہ ہے، میرے تقریر کا پیغام یہ ہے آج کے خطبے کا، کہ اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے شادیاں کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے بتائیے، ہم جواب دینے سے عاجز ہیں. ہمارے پاس جواب نہیں ہے، اس کو مطمئن کرنے والا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. اگر کوئی ہم پر آ کر یہ سوال کرے کہ نبی پر اعتراضات اٹھانا اگر شروع کرے تو اس کے جوابات ہم نے سیکھ کر رکھا ہے، نہیں سیکھا. اسی طریقے سے اگر میں ایک سوال کروں کہ کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کس نے نبی کی مکمل سیرت پڑھی ہے، کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے کہ کس نے پڑھی ہے مکمل سیرت، کس نے سنا ہے مکمل سیرت، کسی نے نہیں. اور پھر اسی طریقے سے کئی جو ہے غیر مسلمان سیرت جاننا چاہتے ہیں، اگر ہم ہی نہیں پڑھیں گے نہیں سنیں گے تو ہم کیسے بتائیں گے غیر مسلمانوں کو. کرنے کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام وہ یہ کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کو پڑھنا ہے، خود کو پڑھنا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، گھر والوں کو پڑھانا ہے، اور پھر غیر مسلمانوں تک یہ سیرت کو لے کر جانا ہے اور اس کا صحیح تعارف دینا ہے. اگر آپ تاجر ہے، آپ ایک بک رکھیے، ایک پیفلیٹ رکھیے، جب بھی کوئی گراہک آتا ہے غیر مسلم ہے اس کو نبی کا تعارف دیجیے. آپ اگر قلم کے ذریعے سے کوئی لکھ کر دے سکتے ہیں دیجیے، کچھ پڑھ کر سنا سکتے ہیں سنائیے، نہیں آپ پڑھ بھی نہیں سکتے تو خالی ایک کتاب اس کے حوالے کریے، یہ بھی نبی کے دفاع میں آئے گا. اور پھر اسی طریقے سے ہر مسجد میں سیرت النبی کا درس ہونا چاہیے. کئی مسجد والوں کو میں دیکھا جا کے جو ہے لیٹرز دے رہے تھے، بھائی آپ کی مسجد میں سیرت کا درس کیوں نہیں ہے؟ پھر آپ کے مسجد کے مصلی نبی کی سیرت سے ناواقف ہے. حال حال میں کوئی انٹرویو لیے، آپ لوگ دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا پہ، اس کو نبی کے والدین کا بھی نام نہیں معلوم ہے. یہ حالت ہے. اور پھر اسی طریقے سے آپ کے گھر میں جو ملصب پڑھانے آتے نورانی قیدات، تو ان کو عقیدے کی کتاب بھی دیجیے ساتھ میں اور سیرت کی کتاب بھی دیجیے. بھائی اور تھوڑے پیسے آپ زیادہ لو اور ہمارے بچوں کو عقیدہ اور سیرت پڑھاؤ. یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کرنے کے کام، یہ ہم کر سکتے، لیکن ہمیشہ دماغ شیطان کہاں لے کے جاتا، جو ہم نہیں کر سکتے اس کے بارے میں سوچتے بیٹھ. یہ کرنے کے کام ہے. اور پھر آخری بات وہ یہ کہ ہم خود شریعت کو سیکھے، شریعت کو پڑھے، ہمارے جسموں پہ اس کو نافذ کرے، ہمارے گھروں میں سب سے پہلے اس کو نافذ کرے، اور پھر اسی طریقے سے ہمارے شادیوں میں نافذ کرے اور ہمارے جنازوں میں اس کو نافذ کرے. اس کے بعد جو ہے بات آئے گی اس کے بعد کیا کرنا ہے. سب سے پہلے کرنے کے کام یہ ہے. اور پھر آخری بات وہ یہ کہ آپ کوشش کریے غیر مسلمانوں کے
کے دماغوں سے غلط فہمیوں کو دور کرے. یہ غلط فہمیوں کی ایک آڑ کھڑی کی جا رہی ہے، اگر آپ اس دیوار کو توڑ دیں گے تو وہ اسلام کے بارے میں قریب ہو جائے گا. تو ہمارا کام ہے کہ غلط فہمیوں کو دور کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں نبی کا احترام، نبی کی عزت اور نبی کی تعظیم کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دفاع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کرے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.